اچھا میں ایک آخر میں پوائنٹ جو میں ریز کرنا چاہ رہا تھا بڑا تھوڑا سا اٹس سم ہاؤ نیگیٹو لیکن وی ول ہیو ٹو سے دس کہ اس انٹرویو سے پہلے لوگوں کو یہ انٹرویو دیکھنے کے بعد شاید ایک پرسیپشن چینج ہوگی. اس سے پہلے یہ کہا جاتا تھا جو کہ ظاہر ہے غلط ہے یا صحیح ہے کہ جمال خان رئیسانی از اے فرینڈ آف اسٹیبلشمنٹ. ٹھیک ہے جی, ان کو اسٹیبلشمنٹ نے لانچ کیا, ہیلپ کیا, سب کچھ کیا, اور اسی لیے یہ شاید بلوچستان کے حقوق کی اس طرح سے کھل کے بات نہیں کرتے. لیکن آج کے انٹرویو میں آپ نے اتنی زیادہ کھل کے بات کی جتنی شاید میری ڈاکٹر مہارنگ سے بات ہوتی تھی, وہ بھی اتنا کھل کے بات نہیں کرتی. آپ نے شہیدوں کی نہ صرف بات کی بلکہ آپ ان کے ورثہ کا خیال بھی رکھ رہے ہیں, زبانی کلامی بات چیت نہیں کر رہے. تو آئی بلیو کہ آفٹر دس انٹرویو یہ جو پرسیپشن ہے یہ کم از کم ختم ہوگا. بالکل, میں یہی سوچتا ہوں کہ جو لوگ مجھے سنتے ہیں ان کا پرسیپشن چینج ہوتا ہے, جو نہیں سنتے وہ کمنٹس دیتے جائیں گے. لیکن جہاں تک بات ہے میرے فرینڈ شپ کا اور اسٹیبلشمنٹ کا, دیکھیے جی اسٹیبلشمنٹ اگر کوئی فیصلہ کرتا ہے اور وہ بلوچستان کے لوگوں کے حق میں ہے, بلوچستان کے ایز اے صوبہ اس کے حق میں ہے, اس کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. اگر وہ ایسا فیصلہ کرتا ہے کہ بلوچستان کے لوگوں کے حق میں نہیں ہے, اس کو ہمیں آرگیو بھی کرنی چاہیے اور اپنے تحفظات کا اظہار بھی کرنا چاہیے. اور میں نے ایسے جگہوں پر کی ہے جہاں پہ لوگ جا کے گھٹنے پکڑتے ہیں, میں نے وہاں پہ آنکھوں میں آنکھ ملا کے اپنے بلوچ بھائیوں اور بہنوں کی بات کی ہے, اپنے حقوق کی بات کی. جہاں تک رہا یہ ایم این اے شپ کا جو کہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ انہیں لایا ہے, تو مجھے آپ بتائیں کہ میں یہ 100 ایم این اے کی سیٹ اپنے والد کے ایک سیکنڈ کے لیے وہ قربان کر دوں. مجھے نہیں چاہیے یہ ایم این اے یا اقتدار, مجھے اگر چاہیے میرے والد واپس کر دو, ایم این اے کی سیٹ لے لو, ایم این اے کی 100 سیٹ لے لو, جو بھی ہے, وزیر اعظم ہی آپ لے لو, لیکن میرے والد کو واپس کرو. اور اگر مجھے آج بھائی کو اگر مجھے آج چاہیے تو میرے صوبے میں امن چاہیے. ہم تنگ آ گئے ہیں, جو والد کی خواہش بھی تھی اور جن کے لیے اور قربانی بھی دی ہے, تو ہم تنگ آ گئے ہیں اس بندوق سے, بم سے ہم تنگ آ گئے ہیں. ہم تعلیم چاہتے ہیں, ہم امن چاہتے ہیں, ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں. تو لہٰذا میری درخواست ہے جو لوگوں کو مجھ سے گلا ہے مجھ سے آ کے بیٹھیں. مجھے اگر وہ چاہتے ہیں کہ کسی چیز کو وہ ایوان میں اٹھوانا چاہتے ہیں میرے آواز کے توسط سے, میں حاضر ہوں. خواہ وہ بلوچ مسنگ پرسنس کا ایشو ہو یا بلوچستان کے شہداء کا ایشو ہو, میں ہر ٹائم حاضر ہوں. میں صرف کوئٹہ کا یا پاکستان پیپلز پارٹی کا نمائندہ نہیں بلکہ پورے بلوچستان کی نمائندگی کرتا ہوں. اور مجھے کوئی ذاتی اس میں وہ نہیں انٹرسٹ نہیں ہے کہ مجھے نہ ہی فنڈس چاہیے نہ ہی مجھے, شکر ہے الحمدللہ ہر چیز ملا ہے, مجھے صرف اپنے لوگوں کے لیے امن اور ترقی چاہیے. اچھا کتنا مشکل ہوتا ہے جب میں تب سے سوچ رہا ہوں کہ 17 سال کے ایک نوجوان ہے جی, وہ کراچی ایئرپورٹ پہ لینڈ کر رہا ہے اور بھائی اس کا آلریڈی جا چکا, والد کے جانے کی خبر سنا دی گئی, اور اب بظاہر لگتا ہے کہ وہ پاگل ہو جائے گا, اپنا آپا کھو دے گا, زار و قطار ہوتا رہے گا. وہ اترا, کس چیز نے اتنی ہمت دی جو آپ نے اس ملک کو خیر بات نہیں کہا, جو آپ کا والد کھا گیا, بیٹا کھا گیا, اس صوبے کو خیر بات نہیں کہا, ان حالات کو, ان لوگوں کو خیر بات نہیں کہا جو بظاہر آپ کے لوگ ہیں بھی ہے لیکن لوگ بھی آپ کے لوگ ہیں. بالکل ایسی قدر نہیں کی انہوں نے اس شخص کی جو پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا رہا تھا, پھر بھی واپسی ہوئی. کس چیز نے اتنا حوصلہ دیا؟ ناصر بھائی, سب سے پہلے تو ایک چیز واضح ہو کہ جب لوگ آج کل کے دور میں کہتے ہیں کہ بھائی جمال رئیسانی ایک لیوش لائف سٹائل گزار رہا ہے, ایم این اے بن گیا ہے, مطلب اس کی کوئی مطلب ہی از ناٹ کمپیٹنٹ انف. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے, قربانیوں کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو پاکستان نے, جیسے آپ نے کہا, مجھے لاشوں کے علاوہ خاص کر بلوچستان کے عوام نے مجھے کچھ نہیں, صاف بات ہے, ٹھیک ہے, کینڈیڈلی فرینکلی اسپیکنگ, اور یہ حقیقت ہے. ٹھیک ہے جی, ہم لوگوں میں خوشیاں دینا چاہتے تھے اور انہوں نے ہمیں گولیاں دی. ٹھیک ہے جی, سیپریٹسٹ ایلیمنٹس نے, وہ بھی ہمارے لوگ ہیں. لیکن ایک چیز جس نے مجھے موٹیویٹ کی, وہ جو عام آدمی نہیں ہوتا, غریب جو کہ رو کے, جس کے پاؤں میں چپل تک نہیں ہے, وہ آپ کو اپنا امید سمجھتا ہے. جو کہ ایک خاتون جس کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے, وہ کہتا ہے آپ میرے بیٹے بھی ہو, میرے بڑے بھی ہو, میرے بھائی بھی ہو, آپ میرے لیے کچھ کر کے دکھاؤ گے. تو ایسے لوگوں نے مجھے موٹیویٹ کی کہ میں جو اپنا تھائی لینڈ کا لائف سٹائل ہے, اپنا جو ہر جو کیریئر ہے وہ چھوڑ کے واپس آ کے
जिधर मुझे थ्रेट्स भी नेशनलिटी भी छोड़ दिया आपने। नेशनलिटी भी छोड़ दी, फुटबॉल कैरियर भी छोड़ दिया, तालीम तो मुकम्मल हो गया था, तो यहाँ पे आके जिधर मुझे हर दिन थ्रेट्स आते हैं, पिछले हफ्ते भी मेरे लोगों को शहीद किया गया, आज भी मेरे नाम पे बाकायदा थ्रेट्स आते हैं, लेकिन उन लोगों की ये बेवकूफ़ी है कि सिराज रैसानी जैसे आपके पास एक एसिड था, वो पाकिस्तानियत की बात करता भी था और आप लोगों की भी बात करता था, बलोचों की भी बात करता था, पठानों की भी बात करता था, पश्तूनों की भी बात करता था, सिंधियों की, कि हम एक परचम तले यकजा हो जाए। वो परचम क्या था? इंडिया का तिरंगा नहीं था, वो सब सिलाली पाकिस्तानी परचम था। हाँ, हमें ग्रीवेंसेस ज़रूर हैं अपने स्टेट से, मुझे भी है कि मेरे वालिद के बाद बहुत सारे लोगों ने ना ही मुझे ओन की, ठीक है, मेरे ख़ानदान ने मुझे डिसोन की, ठीक है जी, अगर हम बात करते हैं, लेकिन क्या इसका हल ये था कि मैं पहाड़ों पे जाके बंदूक थामूं और लोगों को शहीद करूं? नहीं, इसका सियासी हल भी है, माशी हल भी है। तो मैं उनको आपकी तवज्जो से मदऊ करना चाहता हूँ कि और कितना कुर्बानियाँ हम देंगे। आज भी इतनी कुर्बानियों के बावजूद भी लोग कहते हैं कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान से आज़ाद कर रहे हैं, तो ये तो गलत है। ये भी हमारा चमन है, पाकिस्तान हमारा चमन है, और इस चमन के लिए हमने लहू दी है, और कितना लहू दे कि हम प्रूव हों हम भी पाकिस्तानी हैं, हमने भी इतनी ही कुर्बानी दी है जिधर दूसरे लोगों ने दी। तो लिहाजा इस पे वो भी सोचे, और हम हाजिर हैं आज भी आपके शो के, मैंने पहले भी ये कहा है, आपकी तवज्जो से मैं आज भी कहूँगा, जो लोग जिन लोगों ने मेरे वालिद को या भाई को शहीद किया है, गुर्दा बड़ा करके माने, और बलूची रस्म रिवाज के तहत मैं उनको माफ़ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो आए, बैठे हमारे साथ, बात करें, और उनके तहफ़्फ़ुज़ात है ना, वो चाहते हैं कि बलूचों को उनका हक नहीं मिल रहा, हम भी यही चाहते हैं कि बलूचों को उनका हक नहीं मिल रहा। आज भी अगर हम नेशनल असेंबली की कोई स्पीच करते हैं, हमने कभी भी नहीं कहा कि बलूचिस्तान को उसका हक मिला है। हम आज भी रोते हैं कि बलूचिस्तान को पीछे जो रखने की पॉलिसी ये कब बदलेगी, तो वो भी यही चाहते हैं। अगर वो ये चाहते हैं तो आए हमारे साथ मिलके पॉलिटिकल स्ट्रगल करें या कबाली स्ट्रगल करें, या जो भी है, लेकिन ये कोई हल नहीं है कि आप अपना जो नज़रिया है वो किसी के ऊपर बंदूक की नोक पर वो आप नाफिज करें। ये अच्छा, एक स्ट्रगल तो वो कर रहे हैं बलूचिस्तान को हुकूक दिलाने की, पहाड़ों पर जाकर बंदूक थामे, एक स्ट्रगल आप कर रहे हैं पार्लियामेंट में आकर तकरीर करते हुए, बात करते हुए, रेजोल्यूशंस मूव होती हैं, सारा मामला होता है। आपको लगता है कि वो ज़्यादा कामयाब हैं या आप ज़्यादा मजबूत आवाज़ हैं? एक साल में, आपको 1 साल हो गया पार्लियामेंट में, क्या खोया क्या पाया? कितनी बलूचिस्तान की बात की, कितनी बात सुनी गई, और मसाइल को कितना हल किया जा सका? सबसे पहले तो हमें एक फ़ैसला करना होगा, आज या कल ये फ़ैसला होना ही होना है, तो आज सब मिलकर बैठें, ये फ़ैसला करें। फ़ैसला ये है कि क्या नाराज़ बलोच का एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होता है हर टाइम जब बलूचिस्तान की बात होती है। नाराज़ बलोच ये कौन है? आया नाराज़ बलोच वो है जो कि बलूचिस्तान में रहता है, बलूचिस्तान का शहरी भी है, ग्लोबल सिटीज़न भी है, और उसको तालीम के हक से महरूम किया जाता है, हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर से महरूम किया जाता है, टेक्नोलॉजी से, जॉब से, अपॉर्चुनिटी